what I would just like to add is that جی one of the most important things جو میرے خیال میں بڑی important ہو جاتی ہے وہ، اور میں اس گروپ کی بات نہیں کر رہا جی، میں اس گروپ میں سارے ماشاءاللہ میچور اڈلٹ لوگ ہیں، میں بچوں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ، کہ جب ہم بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ ریز کرو پھر سوال کرو، یہ ہماری اسکول کی نارمز ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور واٹ آئی فیل از دیٹ بہیویئر ٹھیک ہے آپ کا، بالکل ٹھیک ہے، یہ ود ان کپل آف سیشنز ٹھیک ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے اپنے اس عمل کو ٹھیک کرنا ہے۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ کہ جو پیچھے کنسٹرکشن چل رہی ہیں، وہ اگر یہ ہوگی کہ مجھے اس جگہ پہ، آپ کو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ مثال، کہ وہی بچے جو کہ کلاس روم میں ایک دوسرے کی بات، کیونکہ ٹیچر نے آرگنائز کیا ہوا ہے، وہی بچے اس کلاس اسکول میں پڑھ کے فار 5 6 7 ایئرس، انہوں نے ایک دو دن کے اندر اندر وہ نام سمجھ لیا، وہ 7 8 برس اس اسکول میں پڑھتے ہیں، اور جس وقت وہ بریک میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی قسم کی سیلف آرگنائزیشن نہیں کر رہے ہوتے، یعنی اس لیے کیونکہ جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ یہ سکھانے کے کہ ہمیں کیوں دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ہم اصل میں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ چپ کر جاؤ۔ جب ہم اس طرف سے اپروچ کریں گے کہ ہمیں کیوں دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، تو ہماری اپروچ ان سائڈ آؤٹ ہوگی، یعنی فار انسٹنس ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاتھ اٹھاؤ پھر بولو، ہم یہ کہیں گے کہ وی شوڈ بی ویری کیئرفل، کیونکہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ لال بتی ہے اس لیے لوگ رک جاؤ، ادروائز پولیس پکڑ لے گی، ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے اس طرح کرنے سے دوسروں کو بڑا سویر نقصان ہو سکتا ہے، میری بریک لائٹ کے نہ ہونے سے میرے پیچھے آنے والے کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے، آل دس از واٹ the approach to my recommended approach would be that if we want to create any norms, we should talk about that and bring that wisdom in front of others، کہ دیکھیں یہ ہے جو ہم اس سے چاہتے ہیں، وہ وزڈم لانے کے لیے بھی کریٹیکل ریفلیکشن ایک بڑی اچھا ٹول ہو سکتا ہے۔ تو اب آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم، آئی ٹوٹلی اگری ود یو، یہاں پر لوگ ماشاء اللہ سب میچور ہیں اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی پرابلم، وہ شاید اپنی حکمت بنا لیں گے، لیکن میری حکمت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے۔ جی میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جس طرح مویز صاحب آپ نے فرمایا، ہماری پوری زندگی میں جو ہم پاکستان میں اسپیشلی گزاری، تو اس میں بہت سی چیزیں ہمیں ایسے ہی سکھائی گئی ہیں اسی پیٹرن پہ ہی، کہ جس میں ہمیں بتایا نہیں جاتا واٹ از دا انٹینٹ آف لرننگ، بٹ یہ رائٹ بتائی جاتی ہے کہ دس از دا تھنگ یو ہیو ٹو ڈو۔ اب ساری رائٹ زندگی ہم جیسے لوگ جو اس ماحول سے آئے ہیں، they keep on doing unlearning, the process of unlearning, and then relearning the process. So رائٹ I completely agree with you. اور جیسے نماز پڑھنا، نماز سے لے لیں، نماز پڑھنا سکھایا جاتا تھا، بتایا تھا لڑنا نہیں ہے، اور یا کمپٹیشن میں پیرنٹس ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ موازنہ کرتے تھے، بٹ وی ہیو نیور بین ٹولڈ کہ واٹ از دا وزڈم اینڈ ریشنلٹی بیہائنڈ اٹ۔ تو رائٹ وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو ڈسکس دیز ٹاپک فرام دیٹ اسمپشن پوائنٹ آف ویو۔ آئی تھنک بالکل جی، مجھے اس سے دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ آپ نے جو فرمائی ہے، آئی ووڈ لائک ٹو کنٹریبیوٹ اسمال پوائنٹ ہیئر، کہ یہ جو ایک پرابلم ہے نا جی، کہ ہمیں اصل میں یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ کیوں یا کیسے ہم کیوں اس سے کس طرح سے اس پہ موٹیویٹ ہوں کہ جو اچھا عمل ہے وہ کرے، یہ ہمیں یہ دس از ویری ویری میسی اینڈ اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس، کہ یہ میں لوگوں کو بتاؤں ایز اے پیرنٹ، مجھے اپنے بچے کو کل مہمان نے آنا ہے، مجھے اس کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے، تو اٹس ویری ایزی، اچھا بچہ، آپ کبھی غور کیجیے گا، تھنک اباؤٹ اٹ، یو کمنگ آؤٹ آف یور سیٹ ان دا ایئر کرافٹ فار انسٹنس، اور پیچھے کسی نے کہا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت بہت سلجھا ہوا بچہ ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، یہ کامنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، جو آپ کی یو ہیو جسٹ ہرڈ دس کامنٹ، تھنک اباؤٹ اٹ فار اے مومنٹ، آپ نے اس بچے کو کیا سمجھا ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، یعنی آپ ہر وہ چیز سمجھیں گے جو بچے نہیں کر، جو بچوں کے لیے آکورڈ ہے، یعنی وہ چپ کر کے بیٹھا رہا ہوگا، وہ تمیز سے، اس نے کوئی بچوں کسی طرح سے زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہوگا، اس نے کوئی شور شرابہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، تو ہم سمجھیں یہ بڑا ڈیسنٹ، ہم کس طرح سے یہ کرتے ہیں
کیونکہ ہمیں جو اپیئر کر رہا ہے بیہیویئر وہ دکھتا ہے اور اس سے ہم جج کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی دیٹ از جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ. جو اندر چل رہا ہے میرے ساتھ، اندر جو میرے معاملات چل رہے ہیں، میں کس وجہ سے کر رہا ہوں، میں کس حکمت سے کر رہا ہوں. میں مسجد جا رہا ہوں، مقصد نماز پڑھنا ہے، لیکن موٹو یہ ہے کہ میرے محلے والے دیکھ لیں کہ میں جا رہا ہوں. جا تو مسجد ہی رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو لیکن لوگ جو ہیں وہ چونکہ میرے جانے پر اسیس کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، بہت اللہ والا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں کبھی اللہ کا سوچا ہی نہیں ہے شاید، لیکن یہ کہ وہ اللہ والا ہے بیکاز دے بلیو دیٹ دس بہیویئر ریپرزینٹس اللہ والا ہونا. سو دیز آر دی امپورٹنٹ ایسپیکٹس جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرف مائل کریں گی چیزیں کہ پیچھے کیا چل رہا ہے، ایک آدمی کی کیا چاہت کیا ہے، وہ اصل میں کیا چاہتا ہے، وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے. اینڈ اگر ایک پیرنٹ بھی یہ چیز سمجھانے لگ پڑے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور پھر اس پر گفتگو جاری رکھے. یہ دیکھیں، یہ دس از اے بگ انویسٹمنٹ ان ریلیشن شپ. میں ان دونوں کا موازنہ کریں. ایک یہ ہے کہ بچے کو میں نے یہ سمجھانا ہے کہ سلام کرو، اس کو میں نے بتایا کہ یہ بولا کرو، ٹھیک ہے، اور جب کوئی آئے تم نے یہ بولنا ہے، ویری ایزی. لیکن اگر میں اس کو یہ بتاتا ہوں کہ لوگوں کی رسپیکٹ سیکھنی ہے ہمیں کرنی، اور کیوں کرنی ہے، واٹ از دا بیسک، اور میں اس کے ساتھ اپنی اچھی طرح سے بات کرنا ایک نارم بناؤں اپنے گھر میں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو سمجھ میں آ جائے گی، بہت جلدی بات سمجھ میں آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد وہ جو بیہیویئر ہے وہ میری سپرویژن میں صرف ٹھیک نہیں رہے گا، وہ اس کی اندر کی کنسٹرکشن ڈیولپ کر دے گا انشاءاللہ. میری اپروچ یہ جی، بٹ آئی ایم شیور دیٹ دیر کین بی ویری مینی ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویوز، نو پرابلم، وی کین لیو ود دیٹ. لیکن یہ تو اچھی اسکل ہے، یہ تو